ریان اور عائشہ اپنی بیٹی زارا کے ساتھ ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوئے۔ گھر سستا ضرور تھا مگر محلے والے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ زارا نے اندر قدم رکھتے ہی کہا، امی یہاں ایک بچی رہتی ہے۔ عائشہ نے ہنس کر کہا، یہ تمہارا وہم ہے۔ مگر جلد ہی گھر میں انوکھی باتیں ہونے لگی۔ رات کے سناٹے میں زارا کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں اور فرش پر گڑیا خود بخود گر جاتی۔ زارا نے ایک پرانی گڑیا ڈھونڈی اور کہا، یہ کہتی ہے میں اس کی دوست بنوں۔ عائشہ نے دیکھا گڑیا کے چہرے پر پرانے خراشوں کے نشان تھے، ہر وقت چھت سے قدموں کی آہٹ آتی۔ ریحان نے کئی بار اوپر جا کر دیکھا مگر وہاں صرف ٹھنڈی ہوا ہوتی۔ ایک دن عائشہ نے زارا کی ڈائری پڑھی جس میں لکھا تھا، میں اور وہ ہر رات کھیلتے ہیں۔ اس نے کہا وہ مجھے لے جائے گی۔ اسی رات باورچی خانے کا دروازہ خود بخود زور سے بند ہوا اور زنجیر خود ہی ہلنے لگی۔ پھر ایک دن عائشہ نے آئینے میں دیکھا پیچھے ایک بچی کھڑی تھی۔ جب پلٹی تو کوئی نہ تھا۔ اگلے دن دیوار پر لگی پرانی تصویر میں وہی بچی نظر آئی، پیچھے مالک مکان کی بیٹی جو 10 سال پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی پڑوسن آئی اور کانپتی آواز میں بولی، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہ گھر اپنے بچوں کی روحیں رکھتا ہے۔ ہر خاندان ایک بچہ کھو دیتا ہے۔ جو بھی اس گھر میں آتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ریان نے اس کی بات کو مذاق سمجھا مگر اگلے دن دیواروں پر خراشوں کے لمبے نشان نظر آنے لگے، جیسے کسی نے پنجوں سے نوچا ہو۔ زارا کہتی، وہ مجھے ایک گانا سکھا رہی ہے۔ کون؟ عائشہ نے پوچھا۔ چھت والی بچی۔ تہخانے میں ریان نے ایک پرانا دروازہ دیکھا جو سیمنٹ سے بند تھا۔ اندر سے ہلکی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ اسی رات زارا غائب ہو گئی۔ بستر خالی تھا، کھڑکی کھلی اور بارش اندر آ رہی تھی۔ اوپر سے لوری کی آواز سنائی دی۔ جب وہ اٹاری پہنچی تو زارا کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہی گڑیا، آنکھیں سفید، آواز کھوکھلی۔ اس نے کہا، میں یہاں ہمیشہ رہ سکتی ہوں۔ عائشہ چیخنے لگی، زارا جاگو۔ ریان نے کھینچنے کی کوشش کی مگر کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے روکے ہوئے تھی۔ سب گڑیا ایک ساتھ سر گھما کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان نے لالٹین پھینک دی، آگ بھڑک اٹھی۔ ایک زوردار چیخ گونجی۔ وہ زارا کو اٹھا کر باہر بھاگا مگر دھوئیں میں ایک سایہ ان کے پیچھے چل رہا تھا، پھر غائب ہو گیا۔ اگلی صبح گھر راکھ بن چکا تھا۔ زارا کئی دن خاموش رہی، پھر ایک دن آہستہ سے بولی، امی وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ چند ہفتوں بعد عائشہ نے موبائل کی پرانی تصویر دیکھی۔ ایک تصویر میں زارا کے پیچھے وہی بچی کھڑی تھی جو تصویر کھینچتے وقت وہاں نہیں تھی۔ اور جب وہ نئے گھر میں سامان کھول رہی تھی تو ایک ڈبے میں وہی گڑیا ملی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور گلے میں وہی لاکٹ تھا۔ رات گئے زارا ماں کے بستر کے پاس کھڑی تھی، مدھم آواز میں بولی، وہ دوبارہ کھیلنا چاہتی ہے امی۔ روشنی جلملائی اور کمرے کے کونے سے وہی لوری گونجی، جیسے کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہو۔